میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو، ہماری مٹی کو، ہماری قوم کو، ہمیں یہ دن اتنی عزت اور اتنی کامیابی کے ساتھ ایک بار پھر دیکھنا نصیب کیا۔ بہت ہر سال ہم اسی جوش و جذبے سے اور بہت شوق سے، پیار سے، عقیدت سے ہم 14 اگست مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں۔ لیکن اس بار یقین مانیں 14 اگست کا یوم آزادی کا دن ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا جذبہ ہی کچھ اور ہے ماشاءاللہ۔ جیسے کہ ابھی فہد نے کہا، میرے الفاظ چرا لیے کہ یہ یوم آزادی اور ہر یوم آزادی جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک پاکستان کو قائم اور دائم رکھے، سلامت رکھے۔ لیکن آج کا دن خصوصی طور پہ شہداء کے نام، پاکستان کے ان بیٹوں کے نام جنہوں نے اپنے خون سے، اپنی جانوں سے اس ملک کو سیراب کیا، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی، اور آج کا دن ان غازیوں کے نام جو زندہ سلامت بیٹل فیلڈ سے لوٹ آئے، لیکن اس انتظار میں کہ کب وہ وطن کے لیے کال دوبارہ آئے اور وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کا دن ان ماؤں کے نام جنہوں نے اپنے دعاؤں کے ساتھ پیشانیاں چوم کر اپنے بیٹوں کو وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹل گراؤنڈ میں بھیجا۔ اور میں کبھی سوچتی ہوں، میں خود ماں ہوں، آپ سب میں بھی بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں، میں سوچتی ہوں یہ کیا جذبہ ہوگا جب آپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے جوان بیٹے کو آپ خدا حافظ کہہ رہے ہوتے ہو، دعا دے کے رخصت کر رہے ہوتے، تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچہ میرا بیٹا میرا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میں ان تمام ماؤں کو اپنی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے اور پاکستانی قوم کی طرف سے میں سر جھکا کے سلام عقیدت پیش کرتی ہوں۔ اور آج کا دن ان بیواؤں کے نام جنہوں نے اپنے سہاگ اس وطن پہ قربان کیے اور آج مشکلات جھیل رہی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں، بچے پال رہی ہیں، لیکن وہ جانتی ہیں کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے قصے سنے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ اسی طرح آج کا دن ان بچوں کے نام جنہوں نے اپنا باپ، اپنی چھت، اپنی چھاؤں اس وطن پہ، وطن پاکستان پہ ہنس کے قربان کر دیا۔ اور آج کا دن خصوصی طور پہ افواج پاکستان کے نام جنہوں نے دشمن کے وار کا منہ توڑ جواب دیا، نہ ڈرے نہ جھکے، سینہ تان کے اس وطن عزیز کی حفاظت کی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں دنیا کے نقشے پہ دوبارہ انٹروڈیوس کرایا، دوبارہ متعارف کرایا۔ تو میں افواج پاکستان کو، ان کے تمام آفیسرز کو، ان کے لیڈرشپ کو، ان کے سپاہیوں کو، تمام جو چاہے وہ ہمارے بری فوج ہو، بحری فوج ہو، فضائی فوج ہو، ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا دن
पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के नाम, नवाज शरीफ के नाम, जिसने इस वतन को एटमी ताकत बनाया और आने वाले वक्तों के लिए उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर कर दिया। और आज का दिन पाकिस्तान की माँओं, बहनों, बेटियों, बेटों और बुजुर्गों के नाम, जिन्होंने एक वाकई सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक मोल्टन लेड वॉल की तरह, बयानुल मरसूस की तरह उन्होंने एक होके अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना जंग लड़ी और जीती। आज का दिन पाकिस्तानी कौम के नाम। और मैं फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, जो मेरे सिपा सालार भाई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने वॉर टाइम लीडरशिप पाकिस्तान को प्रोवाइड की और पाकिस्तान जो है उनकी लीडरशिप में हमकनार हुआ कि दुनिया देखती रह गई। और एयर चीफ जिनके जांबाजों ने, शाहीनों ने दुश्मन के ताकतवर तैयारे, रफेल तैयारे मार गिराए, उनको भी पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। जिस तरह यकजान होकर, एक जान होकर हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो शाहीन हैं, हमारे जो जांबाज हैं, उन्होंने एक जान होकर, यकजान होकर जिस तरह दुश्मन के सामने अपनी मोल्टन लेड वॉल, सीसा पिलाई हुई जो दीवार है वो कायम की और पाकिस्तान को ये तारीखी फतह दिलवाई। मैं दुनिया जान गई है कि मोल्टन लेड वॉल क्या होती है और बयानुल मरसूस का मतलब क्या होता है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी बात है मेरे बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, ये मैं बच्चों को जब मैं कॉलेजेस में कभी लैपटॉप्स के लिए जाती हूँ, कभी स्कॉलरशिप्स के लिए जाती हूँ, तो अभी बयानुल मरसूस या जंग का तो कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन मैं बच्चों को यही कहती थी कि हम वो नगमा सुनते थे, मिली नगमा ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके। तो आज आपको समझ आई है कि ये वतन को ओन करना, इसके लिए इस जज्बे के साथ खड़े होना, अगर यही जंग पाकिस्तानी कौम डिवाइड होकर, पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड होकर, पॉलिटिकल फिलॉसफी में डिवाइड होकर, पॉलिटिकल बिकरिंग में डिवाइड होकर अगर ये जंग लड़ती तो कसम से ये जंग हम कभी ना जीतते।